یہ دوسرا جو ایک اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یونائٹڈ نیشنز کہیں نظر نہیں آ رہی، جبکہ لبنان جو ہے وہاں پر یونائٹڈ نیشنز کے جو پیس کیپرز ہیں 7,500 47 ممالک کے 7,500 ٹروپس موجود ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز انٹرم فورس فار لبنان، UNIFL۔ تو 47 ممالک کے 7,500 ٹروپس جو ہیں وہ ساؤتھ لبنان میں ڈپلائیڈ ہیں، اور یہ جو UN ٹروپس ہیں ان پر اسرائیل نے بھی 2 دفعہ حملہ کیا ہے اور حزب اللہ نے بھی 2 دفعہ حملہ کیا ہے۔ یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ مجھے وہاں پہ جو یونائٹڈ نیشنز کے حکام ہیں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ یہاں پہ جو UN پیس ٹروپس ہیں اس پہ اسرائیل بھی حملہ کرتا ہے، حزب اللہ بھی حملہ کرتی ہے، اور ان دونوں نے 2 حملے کیے ہیں اور ان کی علیحدہ علیحدہ انکوائریز چل رہی ہیں، اور اس میں اسرائیل نے جو حملے کیے اس میں کچھ جو UN ٹروپس ہیں وہ اپنی جان سے بھی گئے اور اس کی انکوائریز چل رہی ہیں۔ تو UN کو بھی ان مذاکرات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو اسلام آباد میمورنڈم ہے اس کا جو آخری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ UN سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ اس کی تصدیق کرے گی اس پورے معاملے کی، اور اس میں سعودی عرب کا کردار بڑا اہم ہے، کیونکہ جو معاہدہ طائف ہے، طائف ایگریمنٹ ہے 1989 کا، وہ سعودی عرب میں ہوا تھا، اور اسی معاہدے کے تحت جو مختلف آرمڈ ملیشیاز تھیں ان کو ڈس آرم کیا گیا تھا لبنان میں۔ تو اگر اس معاہدہ طائف کو ہی دوبارہ ڈسکس کیا جائے اور اس میں ایران اور سعودی عرب دونوں آن بورڈ تھے، تو اس کے تحت حزب اللہ کو بھی ڈس آرم کیا جا سکتا ہے یا اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ اسرائیل اور لبنانی حکومت کے درمیان ایک معاہدے سے حزب اللہ ڈس آرم ہو جائے گی، یہ ناممکن ہے، یہ بہت بہت مشکل ہے۔ ہاں، طائف ایگریمنٹ کے ذریعے آپ حزب اللہ کو ڈس آرم کرنے کی بات شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ کو یونائٹڈ نیشنز کو شامل کرنا پڑے گا، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز طائف ایگریمنٹ میں بھی شامل تھی، اور اس میں آپ کو پھر سعودی عرب کو بھی شامل کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ساؤتھ لبنان سے اسرائیل کی فوج کو بھی نکالا جائے، اور اینڈ میں صرف پھر حزب اللہ جو ہے ڈس آرم نہیں ہوگی، پھر اس میں عمل ملیشیا بھی ڈس آرم ہوگی، پھر الفجر بریگیڈ بھی ڈس آرم ہوگا۔ تو پھر یہ جو سارے جو ملیشیاز ہیں، 3-4 ملیشیاز ہیں، تو ان کے جو ہزاروں فائٹرز ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ تو ان کو پھر آپ کو لبنان کی فوج میں ایبزارب کرنا پڑے گا، ان کو لبنان کی فوج کا حصہ بنانا پڑے گا، اور جب یہ لبنان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے تو پھر لبنان کی فوج میں تمام اسکول آف تھاٹس کی ریپرزنٹیشن ہو جائے گی۔ اور پچھلے دنوں لبنان کی فوج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کیا، تو لبنان کی فوج جو ہے اس کو پاکستان سے ٹریننگ بھی مل سکتی ہے۔